آیت میں جو چھٹے پارے کی سب سے پہلی آیت ہم نے سنی، اس میں بیان فرمایا کہ الا من ظلم، جو بندہ کسی پر ظلم کرنے پر مصر ہو، ظلم پر کمر بستہ ہو، ظلم پر مصر ہو، ظلم سے باز آنے کے لیے رکنے کے لیے تیار نہ ہو، تو مظلوم کو آسمانوں والے رب نے اجازت دی ہے وہ اس ظالم کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس کے ظلم کو، اس کی اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوا بن سکتے ہوں، یا اس ظالم کو ظلم سے روکنے کی صلاحیت اور اتھارٹی رکھتے ہوں، خصوصاً ان کے پاس اگر یہ اعلانیہ جا کر بیان کرتا ہے کہ فلانا بندہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اس نے مجھے میرا جینا تنگ کیا ہوا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ دوسرا موقع جہاں غیبت جائز ہے، ایک بندہ شریر ہے، شریر ظالم ہے، آپ اس کی شر سے، اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے ظلم و زیادتی سے بچ جائیں، لوگ اس کے ظلم کا نشانہ نہ بن جائیں، تو آپ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ ظالم کے ظلم سے بچ سکیں، اس ظالم کی وہ برائی، وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا، احادیث کے راویوں پر جرح کی ہے محدثین نے کہ فلانا کذاب ہے، فلانا ضعیف ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، یہ جو جرح ہے نا وہ اسی زمرے میں آتی ہے، کیونکہ اسلام پر زیادتی کرنا، اسلام کے کھاتے میں ایسی چیز داخل کرنا جو اسلام میں نہ ہو، یہ ظلم ہے، اور محدثین نے اس ظلم سے انسانوں کو، بندوں کو، اسلام کو بچانے کے لیے ان لوگوں کے خرابیاں، ان کے عیب بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان کے ظلم سے بچ سکیں، اسلام بچ جائے اور لوگ ان کی شر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تیسری چیز ہے، ایک بندے نے زیادتی کی ہے آپ پر، تو زیادتی کرنے والے کی زیادتی کا جواب دینا، اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ وہ آپ کو گلی میں کھڑا ہو کر گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ کو بھی اس کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبان ما قالا فعل البادی منہما ما لم یعتدل مظلوم، کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے والے دونوں برابر ہیں، ہاں جس نے گالی گلوچ کی ابتدا کی ہے، ظلم کی ابتدا کی ہے دوسرے پر، وہ دوسرا اس کو جواب دے سکتا ہے، لیکن سارے کا سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہے اس ظلم کو، وہ جو جواب دے رہا ہے نا اس پر گناہ نہیں ہے، گناہ اس کا بھی اس پر ہے، اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس ظالم کے جو اس نے ابتدا کیا ظلم کی اس کا جواب دے لے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ جب تک زیادتی نہیں کرتا، اس کی زیادتی کا صرف جواب دیتا ہے اور حد کے اندر رہ کر جواب دیتا ہے، تو دونوں کا گناہ یہ اس ظلم کو ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، وہ بری ہے۔ ہاں اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر وہ بھی گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی خبر، ایسی کوئی بات، جس خبر کا، جس بات کا معاشرے کے لوگوں پر منفی اثر ہو سکتا ہے، ایسی خبر اور ایسی بات لوگوں کے اندر بیان کرنا بھی حرام ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ہر ایسی خبر کو جس کا فائدہ ذرہ برابر نہیں اور سراسر 100% اس کے منفی اثرات معاشرے پر، لوگوں پر پڑتے ہیں،
بھاگ بھاگ کے ایسی خبروں کو اچھالتے ہیں ہمارے میڈیا والے، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کی شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ ان کی عیب لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، اس کی اسلام نے اجازت دی۔ یا کافر ہیں، منافق ہیں، ان کافر اور منافقین کے عیوب بیان کرنے کی بھی اجازت ہے دوسروں کے سامنے، تاکہ لوگ ان کے کفر اور شرک کے جھانسے میں آنے سے بچ جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ معاشرے میں عبداللہ بن سبا کا کردار ادا کر رہے ہیں، مسلمانوں میں افتراق، انتشار، گروہ بندی پیدا کرنے کے علمبردار ہیں۔ ان کی شر سے امت کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان ابن سبا کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے عیب، ان کی خرابیاں بیان کرنا یہ حلال اور جائز ہے، یہ آپ بیان کر سکتے ہو تاکہ لوگ ان کے اس دجل میں مبتلا ہو کر صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اس کے بعد پہلا حصہ چھٹے پارے کا ہے سورہ نساء کے آخر کا حصہ، اگلا حصہ ہے سورہ مائدہ کے شروع والا حصہ۔ سورہ مائدہ کے 6 نمبر آیت میں اللہ نے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ میں وہ طریقہ آپ کو مختصر الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو طہارت، عبادات کے لیے، نماز کے لیے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ صحیح معنوں میں نہیں آتا۔ لو میرے بھائیوں سن لو، خلاصہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے وضو ہے۔ وضو کے لیے یہ چیزیں گنتے جانا اور ذہن میں بٹھاتے جانا۔ وضو کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ نیت ہو بندے کے دل میں وضو کرنے کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں تاکہ میں یہ آزاد ہونے لگا ہوں، تاکہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، طہارت میں آ جاؤں، اس لیے میں وضو کرنے لگا ہوں۔ اگر میں نے یا آپ میں سے کسی نے یہ نیت دل میں نہیں تھی، ویسے ہی مٹی پڑی ہوئی تھی منہ پر، منہ کو دھونے کے لیے سارے اعضائے وضو دھو لیے، تو اعضائے وضو بے شک سارے دھو لیے اور وضو کے طریقے کے مطابق وضو بھی کر لیا، اس وضو سے نماز نہیں ہونی، کیونکہ اس وضو سے پہلے کیا دل میں نیت نہیں تھی۔ نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس بندے نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہے ہی نہیں، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ کہنا بھی وضو پر ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ کلائیوں، یہ ادھر تک گھٹوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح۔ اور جب ہاتھوں کو دھونا ہے نا تو یہ انگلیوں کا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اس کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خلل بین الاصابع، آپ نے فرمایا انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ خلال اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح اس ہاتھ کی انگلیوں کا ہو گیا، اس طرح اس ہاتھ کی انگلیوں کا ہو گیا، یا اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر کھلا دیں تو یہ خلال ہو گیا۔ یہ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے خلال کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے بھی فرض، خلال کرنا انگلیوں کا بھی فرض وضو میں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چلو لینا ہے پانی کا۔ اس پانی کے چلو کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی منہ میں ڈال دیتے اور کچھ ناک میں کھینچ لیتے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی کا چلو لیا، منہ میں ڈال لیا اور تھوڑا سا ناک میں کھینچ لیا ایک ہی چلو سے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیا۔ یہ کرنا بھی، تینوں کام فرض ہیں۔ یہ منہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک سے پانی جھاڑنا، تینوں چیزوں کا حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں۔ اگر بندہ جان بوجھ کر انہیں میں سے کوئی چھوڑ دے، کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ کھینچے، ناک سے پانی جھاڑے نہ، وضو شضو کوئی نہیں ہوتا اس کا۔ فرض ہے یہ چیزیں وضو میں، حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ کر وضو نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے طریقہ، ہمارے اکثر لوگ
پہلے 3 لیتے ہیں چلو کلی کرتے ہیں، پھر 3 الگ سے چلو لیتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہ 3 منہ کے لیے اور 3 ناک کے لیے چلو لینا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک ہی مرتبہ چلو لینا ہے، اس کا پانی ناک میں اور منہ میں اور ناک میں چڑھا لینا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کی حد بندی وہ ہے یہ جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں ادھر سے لے کر یہ کانوں کے اگلے حصے تک، کانوں کا آگے والا حصہ۔ کئی لوگ چہرہ یہ داڑھی کے آگے آگے سمجھ لیتے ہیں، اور یہ کانوں اور داڑھی کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اگر یہ داڑھی اور کانوں کے درمیان والی جگہ خشک رہے گی نا، وضو شضو کوئی نہیں ہونا، اس کا چہرہ ہی نہیں دھلا، وضو نہیں ہونا۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے، خاص طور پر چہرہ دھوتے ہوئے کہ یہ جگہ خشک نہ رہے۔ چہرہ دھو لیا، پھر اپنے دائیں بازو کو دھونا ہے کوہنی سمیت، پھر بائیں بازو کو دھونا ہے کوہنی سمیت، پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے، پیارے پیغمبر جہاں سے بال شروع ہوتے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اپنے بالوں کے شروع ہونے کی جگہ پر رکھتے اور ان کو اس طرح پھیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے، گدی پر پہنچ کر پھر یہیں سے ان ہاتھوں کو واپس لوٹاتے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے آ کے اٹھا لیتے۔ یہ سر کا مسح ہے۔ اور جو کان ہے یہ سر کا حصہ ہے، یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے کان، یہ سر کا حصہ ہے۔ اس کا چہرے کے ساتھ دھونے کا مسئلہ نہیں، سر کے ساتھ مسح کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور اس کا مسح اللہ کے نبی کرتے تھے اپنے کانوں کی اپنی دونوں انگلیاں یہ انگوٹھے کے ساتھ والی کانوں کے سوراخ میں ڈالتے، یہ سوراخ میں، اور پورے کان کے اندر گھما دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ ادھر ڈالی، جہاں جہاں جاتی ادھر تک آ گئی، اس طرح یہ، اور پھر انگوٹھے ہیں ان کو ادھر سے کانوں کے پیچھے سے رکھنا ہے اور ادھر تک پھیر دینا ہے۔ یہ ہے کانوں کے مسح کا طریقہ جو امام الانبیاء کرتے تھے۔ سر کے لیے اور کانوں کے لیے الگ سے نیا پانی لینا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے بازو دھوئے ہیں تو ہاتھ آپ کے گیلے ہیں نا، یہی گیلے ہاتھ سر کے مسح کے لیے بھی اور کانوں کے مسح کے لیے کافی ہیں۔ نہ سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا ہے، نہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت ہے۔ وہ پہلی والی تری جو بازو دھونے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر ہے، سر کے اور کانوں کے مسح کے لیے وہ کفایت کر جائے گی۔ اور چہرہ دھوتے ہوئے نا، میں ایک بات بھول گیا ہوں، چہرہ دھوتے ہوئے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی کا ایک چلو بھرا سیدھے ہاتھ کا، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، آپ نے اس طرح اپنی تھوڑی کے نیچے وہ چلو بھر کے ایسے کیا، ثُمَّ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، پھر اپنی داڑھی کے اندر اس طرح انگلیاں پھیر دی اور پھر کہا هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، مجھے محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے، مجھے ایسے ہی حکم دیا میرے رب نے۔ تو یہ داڑھی کا خلال کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ پھر آپ نے سیدھا پاؤں دھونا ہے، پھر الٹا پاؤں دھونا ہے۔ سیدھا پاؤں دھوتے ہوئے ادھر سے شروع کرنا ہے، یہ چھوٹی والی انگلی سے 5 انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے اس انگلی کے درمیان انگلی پھیری، پھر ادھر پھیری، پھر ادھر پھیری، پھر ادھر، اسی طرح یہ بایاں پاؤں دھوتے ہوئے ادھر اس طرح، یہ خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور پیارے پیغمبر نے ہاتھوں اور پاؤں کی وضو کے دوران خلال کرنے کا حکم دیا امام الانبیاء نے۔ یہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو یہ ہے وضو امام الانبیاء کا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر بندہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی اس کو ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی، نہیں کر سکتا، یا وہ ایسی جگہ پر ہے پانی میسر ہی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، پھر اللہ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ تیمم صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے تیمم کا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر مارنے ہیں، پاک جگہ پر دونوں ہاتھ اس طرح مارنے، دونوں ہاتھ زمین پر مار لیے، پھر ان کو اٹھا لینا ہے ایسے، جس طرح دعا کرتے ہیں، اٹھا کر ایسے کرنا ہے، پھونک مار دی،
پھونک مارنے کے بعد انہی دونوں ہاتھوں کو ایسے ایک مرتبہ کر دینا ہے اور الٹے ہاتھ کو ادھر اور سیدھے ہاتھ کو ادھر پھیر دینا ہے. یہ آپ کا مکمل تیمم ہو گیا. یہ کوہنیوں تک ایک مرتبہ مارنا، چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دوسری مرتبہ مارنا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ پھیرنا، یہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں. ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے، اٹھا کر پھونک مارنی ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے کر دینا، آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بندہ جنبی ہے، غسل فرض ہے اس پر، لیکن بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر میں ہے، پانی میسر ہی نہیں ہے لیکن ہے بھی جنبی اور نماز بھی پڑھنی ہے اس نے، تو اس کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں. وہ بے شک جنبی حالت میں ہے، ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے گا اور پھونک مار کے ایسے کرے گا اور ایسے کر دے گا تو اس کی جنابت والا جو فریضہ وہ بھی ادا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا وہ، اور نماز پڑھ سکتا ہے ایسی حالت میں. جب تک پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں حاصل ہوتی یا جب تک اسے پانی میسر نہیں آتا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھی جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ سہولت دی ہے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اس میں بھی چونکہ یہ طہارت ہے، نیت بھی فرض ہے اور بسم اللہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. چھوڑنی نہیں، نہ نیت نہ بسم اللہ. غسل کا طریقہ وہ بھی سن لیں، اللہ نے بیان کیا اسی 6 نمبر آیت میں. غسل کا طریقہ میرے بھائیوں، فرضی غسل، چاہے وہ جنابت کا غسل ہے، چاہے مسلمان خاتون کے لیے حیض کے بعد کا غسل ہے، چاہے نفاس کے بعد کا غسل ہے، اور چاہے جمعے والے دن کا مسلمان مرد کے لیے غسل ہے. یہ سارے غسل فرض ہیں. تو ان غسلوں کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا، بالکل اسی طریقے سے وضو شروع کر. سب سے پہلے اگر استنجا کی ضرورت ہے، جسم پر کوئی علائش وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو زائل کر لیں. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر جسم پاک صاف ہے تو پھر استنجا کرنا لازمی نہیں ہے پہلے غسل شروع کرنے سے پہلے. یہ کوئی حصہ نہیں ہے غسل کے طریقے کا کہ لازمی ہر بندے نے استنجا کرنا ہے پہلے. استنجے کی ضرورت ہے، جسم پر کوئی علائش لگی ہے اس کو دھو لیں، نہیں لگی کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے بسم اللہ نیت کر کے دل میں بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کر دینا، جو وضو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. کونیوں تک پہنچ جانا ہے، کونیاں دھو کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی انگلیوں کو تر کرنا ہے پانی سے، شاور کے نیچے کر کے، ٹوٹی کے نیچے کر کے یا ٹب میں ڈال کر انگلیاں تر ہو گئی، اپنے بالوں کی جڑوں میں پھیرنی ہے. اتنی کو مرتبہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے بالوں کی جڑیں تار ہو گئی ہیں. پھر آپ نے پانی کا ایک لپ بھرنا ہے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں کا لپ بھر کے اپنے سر کی سیدھی طرف ڈال دینا ہے جو آپ کے دائیں کندھے پر گرے گا. دوسرا لپ بھرنا ہے اور اپنے سر کی بائیں طرف ڈال دینا ہے جو بائیں کندھے پر گرے گا. تیسرا لپ بھرنا ہے دونوں ہاتھوں کا اور سر کے درمیان میں ڈال دینا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ سر کے مسے کا یہ طریقہ ہے غسل جنابت میں، غسل حیض میں، فرضی غسل میں، یہ والا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جسم پر پانی بہا لینا ہے. سنت یہ ہے پہلے شاور کے نیچے اپنی دائیں سائڈ کریں، یا ٹب سے نہانا ہے تو پہلے اپنی دائیں طرف پانی ڈالیں پھر بائیں طرف پانی ڈالیں. اچھا، اگر آپ کے نیچے جگہ پکی ہے، جس طرح آج کل صاف ستھرے واش روم بنے ہوتے ہیں، جتنا پانی گرتا ہے سارا ہی بہہ جاتا ہے، وہاں کھڑا نہیں ہوتا، تو آپ وضو کے ساتھ بھی اپنے پاؤں دھو سکتے ہیں. اگر نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر بے شک آپ سر کے مسے کے یہ چلو ڈالنے کے بعد سارے جسم پر پانی بہا دیں، پھر وہاں سے واش روم سے نکلیں اور دوسری جگہ پر جا کر اپنے پاؤں کیا کر لیں؟ دھو لیں. تو یہ آپ کا غسل بھی، وضو بھی کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اگر دوران غسل آپ نے وضو کیا تھا اسی طریقے سے، دوران غسل آپ کا شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، یہی بڑا وضو آپ کا قائم ہے، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹا یہ آپ کا. ہاں، اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے دوران غسل تو پھر وہ وضو جو آپ نے پہلے کیا تھا ٹوٹ گیا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس وضو سے. غسل کے بعد اب آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اور وضو برہنہ حالت میں بھی ہو جاتا ہے. بندہ واش روم میں برہنہ کھڑا ہے، کپڑے نہیں پہنے،
ہاتھ لگا تھا اس کا پہلے وضو کے بعد، وضو ٹوٹ گیا، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، واش روم سے نکل کر اسی طرح وضو کر کے کپڑے پہن کے نکل آئے، یہ اس کا وضو ٹھیک ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اس وضو کے ساتھ۔ کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کپڑے کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے لیے پانی جتنا کم استعمال کریں اتنا افضل اور بہتر ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو، اللہ کی نعمت ہے۔ کئی لوگ ٹوٹی کھول کے وہ گپے لگاتے رہتے ہیں، مسواک کرتے رہتے ہیں اور ٹوٹی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، یہ زیادتی ہے، درست نہیں ہے۔ یہ نہر بھی ہونا تو آپ نے سرفے سے پانی وضو کے لیے استعمال کرنا ہے، زیادہ پانی۔ اس پیارے پیغمبر ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، ایک مد 9 شٹانگ کا ہوتا ہے۔ ایک گلاس جو آدھا کلو کا گلاس ہوتا ہے نا، اس آدھا کلو والے گلاس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، تو اتنا کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے وضو کے لیے پانی۔ اور وضو کے بعد آپ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین آسمانوں کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ باقی انشاءاللہ آپ اگلی نماز پڑھیں، میں نے جنازے پر پہنچنا تھا اس لیے معذرت کہ آپ کی پوری تراویح ہونے سے پہلے ہی میں نے آپ کو انگیج کر دیا۔